اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیاسی زندگی اور سیاسی جد و جہد ہے، وہ انشاءاللہ اس پہلو سے ہم باذن اللہ تعالی بات کریں گے جتنا بھی وقت آج ہمارے پاس ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں بار بار دہرانی چاہیے اور جاننا چاہیے جس بات کو، وہ یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کیونکہ اللہ رب کریم نے زندگی کے ہر پہلو کے حساب سے، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگیوں کے پہلو ہیں یا اجتماعی زندگیوں کے پہلو ہیں، اللہ رب کریم نے واضح طور پر ہمیں یہ ڈائریکشن دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں چونکہ لوگ کو شوق بھی ہے بہت ساری باتیں کرنے کا اور اپنے بہت سارے خیالات پیش کرنے کا، تو کچھ حضرات کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا جو ہے وہ رول ماڈل ہیں، تو یہ ایسا اتنا بڑا آپ جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کر دیتے ہیں کہ جس کو فالو کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے، کہ کس طریقے سے اتنے بڑے ٹارگٹ کو یا اتنے بڑے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے ان کو کیسے فالو کیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اور اسی بات پر جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رول ماڈل کے ایک مرتبہ اگر ہم نے کمپرومائز کیا، ایک مرتبہ اگر چھوڑ دیا، تو پھر پستی کی کوئی حد نہیں ہوگی ہمارے پاس۔ یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ کمپرومائزز کرنے چاہیے، اور پھر کمپرومائز کرنے کے لیے آپ کے پاس نیکسٹ لیول کیا ہوگا کہ جس کو آپ رول ماڈل بنائیں گے، پھر آپ اس پہ بھی کمپرومائز کرنا چاہیں گے، پھر نیکسٹ لیول پر آئیں گے اور نیچے سے نیچے اور نیچے سے نیچے آتے چلے جائیں گے۔ اس لیے رول ماڈل چینج کرنے کا جو تصور ہے یا جو خیال ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ رول ماڈل اگر اب کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے، ہر پہلو سے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اہم پہلو ہے ہمارے سامنے سیاسی زندگی کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت حکمران۔ تو اس پر آج ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس پر کوئی سیر حاصل گفتگو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اپنی سی جو میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے نا وہ ہے سیاست۔ سیاست چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، اور پاکستان صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک کے اندر جو ہے وہ سیاست کو ایک برا لفظ بنا دیا گیا ہے یا ایک گندا لفظ بنا دیا گیا ہے، بلکہ لوگ جب کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے، ابھی دیکھو یہ تو سیاست کر رہا ہے۔ یعنی کہ سیاست کا مطلب یہ بن گیا کہ جھوٹ، دھوکہ، فریب، یہ سب سیاست ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہنوں کو تھوڑا کلیئر کر لیجئے، جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کے حوالے سے، تو سیاست کو پہلے سمجھیں کہ سیاست ہے کیا چیز۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اجتماعی، ایک انسان کی فطرت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بندہ جو ہے وہ انفرادی طور پر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں نہیں بنایا ہے، اجتماعی طور پر بنایا ہے۔ جب انسان اجتماعی طور پر رہتے ہیں تو انسانوں کا معاش، انسانوں کا معاشرہ اور انسانوں کا دفاع اور انسانوں کے جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، اس میں ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے لیے سارے کام نہیں کر سکتا، نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، نہ اپنے لیے معاش کما سکتا ہے اکیلا، نہ جو ہے وہ اپنی معاشرت تشکیل دے سکتا ہے، اپنے سوسائٹی بنا سکتا ہے، اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سب چیزیں انسانی ضرورت ہیں۔ اب جب یہ سب چیزیں انسانی ضرورت ہیں، انسان مل کر رہتے ہیں، تو جب انسان مل کر رہیں گے اجتماعی طور پر، تو اس پورے اجتماعیت کے معاملات کو چلانا ہوگا۔ معاش کیسے چلے گا، کون کیا کرے گا، کون کیا نہیں کرے گا، کتنا نہیں کرے گا، معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا، اگر جھگڑے ہوں گے تو کیسے نمٹائے جائیں گے، اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پہ حملہ کرے گا تو دفاع کیسے کیا جائے گا۔ یہ جو تمام معاملات ہیں، یہ جو میتھڈ ہے، یعنی کہ ان معاملات کو نمٹانا جو ہے، دراصل اجتماعی معاملات کو نمٹانے کا نام سیاست ہے۔ میں اس کی ابھی اکیڈمک ڈیفینیشنز نہیں دے رہا ہوں یہاں پہ، لیکن اکیڈمک جتنے ڈسکشن ہیں دنیا کے، اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پورا۔
کہ اس کو سیاست کہتے ہیں. اجتماعی معاملات نمٹانے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان سب کو سیاست کہا جاتا ہے. تو انسانوں کے یہ اجتماعی معاملات نمٹائے کیسے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کے لیے فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے. اجتماعی فیصلے کرنے کا کوئی طریقہ کار آپ نے وضع کرنا ہوتا ہے. جو انسانی وسائل ہیں وہ کیسے تقسیم کیے جائیں گے، انسانوں کے اسٹیٹس کیا ہوں گے، یہ سب آپ سیٹ کرتے ہیں کہ کون کیا کرے گا، کس کا کیا مرتبہ ہوگا، کس کا کیا اسٹیٹس ہوگا. یہ سب چیزیں کرنے کا جو پورا میتھڈ ہے، اس پورے میتھڈ کو، اس پورے طریقہ کار کو سیاست کہتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسانی زندگی سیاست کے بغیر زندگی نہیں ہے. انسان کی زندگی، اس کے میتھڈز الگ الگ ہو سکتے ہیں، میں بات کروں گا اس کے اوپر ابھی، لیکن یہ بات بٹھا لیں ذہن کے اندر کہ سیاست کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے. آپ اس کو سیاست کا نام دیں یا نہ دیں، لیکن بہرحال یہ کانسیپٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ابھی جو دنیا میں سب سے بڑا جو پرابلم رہا ہے نا، یعنی کہ جس کو میں ابھی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لعنت قرار دیا میں نے اس کو، کہ یہ جو دنیا میں جو پرابلم رہی ہیں، آپ تاریخ کے زمانے سے، یعنی کہ قبل از تاریخ بھی جتنا کچھ ہمیں اس کی انفارمیشن ملتی ہے وہ دیکھ لیں، یا جب سے تاریخ باقاعدہ لکھی جا رہی ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں، آج کے زمانے میں دیکھ لیں، جو انسانی زندگی کا المیہ ہے نا، جو بنتا ہے، المیہ جب بنتا ہے، المیہ کیا ہے میں ابھی آگے آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ المیہ اس وقت بنتا ہے جب انسان جو ہے نا وہ دو چیزوں کے اندر فرق کرتا ہے. دیکھیں انسان، ذرا اس بات پہ غور کیجیے گا، بڑی یہ کانٹے کی بات ہے، اس کو سمجھ لیا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یعنی یہ انسان ہے، بندہ ہے، ہر انسان دنیا کا، وہ اس کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے کائنات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہوگا اس کا. مطلب وہ کہے گا کہ دنیا اس طرح سے وجود میں آئی، یا فلاں اس کا معبود ہے، یا فلاں نے اس کو بنایا ہے، یا فلاں طریقے سے یہ بن گئی ہے. اگر وہ معبود کو نہیں بھی مانتا تو وہ کہے گا فلاں طریقے سے یہ بن گئی دنیا. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن، جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن اس کا ہے. ٹھیک. دوسرا ریلیشن اس بندے کا ہوتا ہے، ایک اپنی ذات کے متعلق ہوتا ہے کہ میری ذات ہے، مجھے اس دنیا میں بیہیو کرنا ہے، ہاؤ ٹو بیہیو. زبان ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، مجھے کیسے ایکٹ کرنا ہے اس پوری دنیا کے اندر. پھر انسان کے ساتھ بہت سارے انسان ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں جن سے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی اولاد ہے جو اس سے پیدا ہوتی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بہن بھائی، ماں، اس کے رشتہ دار وغیرہ، اور پھر آس پڑوس دیگر لوگ، ایسے انسان جن کو وہ جانتا ہے، ایسے انسان جن کو وہ نہیں جانتا. انڈیویجولز بھی ہوتے ہیں، گروپس بھی ہوتے ہیں. پھر انسان کا ان سب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. اب رہا کیا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا پرابلم رہا ہے نا، وہ یہ رہا انسانی زندگی کے اندر کہ انسان نے کنیکٹ نہیں کیا. یعنی کہ انسان کی اپنی ذاتی معاملات، اور انسان کے انسانوں کے معاملات، اور انسان کا اس کے خالق کے ساتھ، اس کے معبود کے ساتھ جو معاملات ہیں، وہ اس میں جو کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی، وہ کنیکٹیوٹی مسنگ رہی ہے ہر زمانے میں، اور یہ مسنگ رکھی گئی. یعنی کہ میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ شیاطین انس جو ہیں، جو انسانوں میں جو شیاطین تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا، مذہب کو. یعنی کہ ایک خالق کا اور اپنا تعلق ایک الگ، اس کو جو ہے وہ رکھا، اس کو الگ سے مینشن کیا، اور انسانی تعلقات کو الگ سے مینشن کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو گھٹیا ترین لوگ تھے دنیا کے اندر، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، یا اپنے آپ کو دیگر انسانوں سے بہت اعلیٰ و رفع سمجھتے تھے، وہ لوگ مختلف طریقے، مختلف ذرائع استعمال کر کے وہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ غالب رہے. جب مختلف زمانوں کے اندر غالب ہو گئے، آج کے زمانے میں بھی آپ کو غالب نظر آتے ہیں وہ لوگ. اور جو اہل مذہب رہے، یعنی مذہب کو، اب اس کو میں اگین تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ مذہب کو انہوں نے بنا دیا کہ یہ ہمارے کچھ ریچولز ہیں، کچھ ہمارے جو خالق ہے، جو معبود ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ طریقہ کار ہونے چاہیے. کبھی اس کے ساتھ اس کا بت بنانا چاہیے، کبھی اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، کبھی اس کے سامنے کچھ چڑھاوے چڑھا دینے چاہیے تاکہ وہ ہم سے خوش رہے. اور اگر جو بھی ان کا کانسیپٹ تھا بات کی زندگی کا، ہر لوگوں کا کچھ نہ کچھ کانسیپٹ بات کی زندگی کا رہا ہے، تو جو بھی بات کی زندگی کا کانسیپٹ تھا، اس کانسیپٹ کے اندر وہ تھا کہ اچھا بات کی زندگی میں جب ہم جائیں گے تو وہ جو ہم نے اس کو خوش کیا وہ ہوگا کچھ عبادات کر کے، تو وہ ہمیں وہاں پر کچھ ریوارڈ دے گا وہاں پہ. اور دوسرا یہ کہ دنیا میں ہم جو بھی کام کر رہے ہوں گے اس کے اندر وہ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرے گا ہمیں. یہ ٹوٹل جو کانسیپٹ ہوتا تھا وہ یہ کانسیپٹ ہوتا تھا.
باقی جو دنیا چلانی ہے یہ دنیا تو ہم نے چلانی ہے، ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے، جیسے ہمارا دل چاہے گا ویسے چلائیں گے. یہ کانسیپٹ رہا ہے. اس کانسیپٹ کے اندر وہ جو ایک اہل مذہب کا ایک سمجھ لیجیے پروفیشنل طبقہ ہر زمانے میں موجود رہا. یہ پروفیشنل طبقہ یہ کرتا تھا کہ خالق ان کے کنٹرول میں، یعنی کہ اگر معبود سے رابطہ کرنا ہے تو وہ لوگ رابطہ کریں گے، عام آدمی رابطہ نہیں کر سکتا معبود سے. اور عام آدمی کو وہ بتائیں گے کہ معبود کیا چاہتا ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا رہا ہر زمانے میں کہ وہ جو مذہبی لوگ تھے وہ، اور وہ جو سیاسی اقتدار والے تھے وہ، تو یہ ان دونوں کا جو ہے مذہبی لوگوں کا اور سیاسی اقتدار والے لوگوں کا، ان کا گٹھ جوڑ رہا ہے ہر زمانے کے اندر. تو یہ جو گٹھ جوڑ تھا اس نے انسانیت کو تباہ کیا. اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے، آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے، تو جو اہل مذہب اور اہل سیاست جنہوں نے دوئی رکھی دونوں کے درمیان میں اور پیچھے انہوں نے گٹھ جوڑ رکھا، انہوں نے انسانیت کو برباد کیا، انہوں نے انسانیت کو تباہ کیا. یہ اب میں اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے تو میں اب آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں جو ابھی میں نے کانسیپٹ بتایا، اب اس پر میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. میں تفصیلات میں ظاہر ہے کہ تمام کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نمائندہ مثالیں ہیں جو بھی آپ کے سامنے میں دینے لگا ہوں. اگر آپ دیکھیں تاریخی طور پر ایران جو ہے ایک بڑی طاقت رہی ہے اور سپر پاور رہا ہے وہ، اور وہاں پر جو کانسیپٹ رہے ہیں وہی کانسیپٹ ہیں جو عموماً آپ کو نمرود کے پاس بھی ملیں گے، آپ کو فرعون کے پاس بھی ملیں گے، آپ کو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس بھی ملیں گے. یعنی کہ انہوں نے یہ کانسیپٹ بٹھایا کہ یہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ کا تقرر کسی انسان نے نہیں کیا. بادشاہ کا تقرر جو ہے وہ فوج نے نہیں کیا، اس بادشاہ کا تقرر رعایا نے نہیں کیا، بلکہ اس بادشاہ کا تقرر آسمانی خدا، جو بھی خدا کا کانسیپٹ تھا ان کا، آسمانی خدا نے اس بادشاہ کا تقرر کیا ہے. گویا جب وہ یہ بٹھا دیا لوگوں کے ذہن کے اندر اس بات کو کہ اس کی تقرر آسمانی بادشاہ کا تقرر آسمان کی طرف سے ہے، تو اب یہ آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا. اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب تم بادشاہ کو جو ہے نا وہ نہ کچھ بول سکتے ہو، نہ جو ہے وہ بادشاہ سے تم اقتدار اور طاقت چھین سکتے ہو. اور بادشاہ کے پاس خود بخود وہ اختیارات آ گئے جو خدائی اختیارات ہیں. یعنی کہ جب آپ نے اس کو تمام اختیارات کا سرچشمہ تسلیم کر لیا تو پھر بادشاہ کا یہ حق بن گیا کہ وہ اس کو مقدمہ وغیرہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے اب کسی کے اوپر. وہ جس کو مارنا چاہے اس کو کہے کہ اس کو مار دو، اور جس کو بچانا چاہے اس کو بچائے گا وہ، جو کہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکالمہ ہے وہاں پر ہمیں ملتا ہے. اور ان کا جو ان کی مطلب آپ اس کیفیت کو دیکھیں نا، کہ میں ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ ایک جنگ میں بادشاہ سلامت جو ہے وہ جا رہے ہیں اپنے لشکر کو لے کر. ایک بندہ جو ہے وہ اس کے 5 بیٹے تھے، اس کے 4 بیٹے جو ہے جنگ میں شامل تھے. وہ چاروں بیٹے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ 5ویں بھائی کو آپ پلیز جو ہے نا وہ آپ ریلیز کر دیں تاکہ وہ گھر میں رہے، والدین کی خدمت، والدین بوڑھے ہیں اور جو ہے جو گھر کے معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے. تو بادشاہ سلامت نے آرڈر کیا کہ جو 5واں بھائی ہے اس کو بیچ میں سے 2 حصے کر دو، اور ایک حصہ ایک طرف لٹکا دو، دوسرا حصہ دوسری طرف لٹکا دو، اور لشکر بیچ میں سے گزرے گا اس کے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کے اختیارات کس قدر اختیارات ہیں کہ اس نے صرف اس بات کے اوپر 2 حصے کروا کے ایک آدمی کے اس کو ایک طرف اور دوسری طرف کر دیا. پھر نوشیروان عادل کا نام آپ کو ملے گا، یہ عادل کہلاتے ہیں تاریخ کے اندر، اور انہوں نے اپنے 17 بھائیوں کو قتل کروایا تھا. نوشیروان عادل صاحب نے 17 بھائی قتل کر دیے اپنے اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو انہوں نے لوگوں کو ٹارچر کرنے کے لیے اور لوگوں کو دبانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں، میں خدائی اختیارات کا مالک ہوں، جو مختلف طریقے اختیار کر رکھے ہیں. اس میں سے صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. یہ 9 موتوں کے نام سے، موت یعنی ڈیتھس، 9 ڈیتھس، کہ بھئی یہ ایک چیز تھی کہ بادشاہ سلامت جس سے ناراض ہو جائیں تو اس کو وہ کہتے تھے اس کو 9 موتوں کی سزا دی جائیں. 9 موتوں کا مطلب ہے کہ وہ پیسز میں کاٹا جائے گا. وہ پہلے اس کے انگلیاں کاٹی جائیں گی، پھر کلائیاں کاٹی جائیں گی، پھر بازو کاٹے جائیں گے، پھر اس کے ناک اور کان کاٹے جائیں گے، اس کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا. تو یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ تعذیبوں کا ایک پورا سلسلہ آپ کو نظر آتا ہے کہ گویا یہ جو نظام بنتا ہے، یعنی جب آپ اس نظام کے اندر سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، درمیان میں ایک لیئر ڈال دیتے ہیں معبود کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں، اور بیچ میں ایک طبقہ جو ہے خود خدائی کا دعوے دار بن جاتا ہے، تو وہ طبقہ کس طرح کی خدائی کرتا ہے.
میں نے صرف آپ کو ایک فلیور دیا ہے کہ یہ فلیور آپ دیکھیں اس سے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس نے دنیا کو برباد کیا ہوا تھا، برے طریقے سے برباد کیا ہوا ہے بھی۔ دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو یونان کی۔ اب یونان کا جناب علی آج کے زمانے میں تو ہمارے بڑے جو ویسٹ کے لوگ ہیں یا ویسٹ سے متاثر لوگ ہیں، ان کے نزدیک تو ارسطو اور افلاطون اور یونان یہ تو ان کے خدا ہیں ان کے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا تصور جو تھا یونانیوں کا، انہوں نے جو تصور تھا خداؤں کا، وہ ایک دیوتاؤں کا انہوں نے ایک پورا خاندان تھا جو انہوں نے تصور کیا ہوا تھا کہ یہ وہ دیوتاؤں کا ایک پورا خاندان ہے۔ زیوس جو ہیں اس کے جو ہے سربراہ ہیں، اس دیوتائی خاندان کے سربراہ وہ ہیں، ان کی ایک بیوی ہے۔ وہ دیوتاؤں کی آپ کہانیاں پڑھیں گے تو ایک عجیب فحاشی آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی دیوتاؤں کی، لیکن وہ دیوتا جو ہے وہ اپنے اختیارات دیوتا جو ہے وہ دے دیتے ہیں بادشاہ سلامت کو۔ اب اگین وہاں پر بھی یہی کیفیت ہے کہ دیوتاؤں کا تصور جو بھی تھا وہ دیوتا اپنے اختیارات دے رہے ہیں بادشاہ سلامت کو۔ اچھا، اب اس پورے کیفیت کے اندر جو بادشاہ سلامت ہیں یا جو بھی حکمران ہیں وہاں پر، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو دیوتاؤں کو خوش کرنے کا کام ہے اور ان کی جو عبادتوں کا جو کام ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ سے ساقط ہو گیا، یعنی عوام کے ذمہ سے عبادات جو ہے وہ ساقط ہو گئی، تمہیں نہیں لینا، تمہاری جگہ یہ کام میں کر رہا ہوں، میں نے ایک گروپ بنا دیا ہے، وہ گروپ یہ کام کرے گا سارے کا سارا، اور آرڈرز جو ہے نا وہ میں چلاؤں گا۔ ایک یہ تصور جو ہے وہ اگین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کہ وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اس طرح اب میں آپ کو دنیا کے اندر انسانوں کے اندر کس طرح تفریق کی جاتی ہے۔ اب یہ صرف ارسطو کا میں آپ کو بتاؤں کہ ارسطو کی جو کتاب ہے جو بڑی دنیا کے اندر اس کو بہت سارے لوگ جو ہے بائبل کی طرح یوز کرتے ہیں، اس میں وہ لکھتا ہے ایک جگہ پہ کہ یہ غلام کے بارے میں، انسان یعنی انسانی غلام کے بارے میں، یہ ایک آلہ ہے جس میں جان ہو، یعنی ارسطو کے نزدیک غلام انسان نہیں ہے، وہ ایک مشین ہے جس میں جان ڈال دی گئی ہے اور وہ تمام انسانی احساسات اور شعور سے آ رہی ہے، یعنی انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے، انسانیت کی کوئی جو ہے وہ آپ کو جو ہے جو مساوات ہے انسانی جان کی، انسانی نفس کی، انسانی احترام کی، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ خود ہی وہ ارسطو آگے چل کے لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ شمالی یورپ کے لوگ بہادر ضرور ہیں لیکن ذہانت اور سیاسی سمجھ بوجھ سے بے بہرا ہیں، مشرقی ممالک کے لوگ ذکی اور ماہر تو ہیں لیکن ان میں شجاعت کا جوہر مفقود ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر ہم لوگ جو یونانی ہیں، ہمارے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس لیے خود بخود یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ ہم اعلیٰ اور عرفہ ہیں دنیا کے اندر، اور یہ باقی ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ یہ ہمارے غلام بننے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، پوری کی پوری دنیا کو۔ اسی طرح اگر اب آپ افلاطون کی بات کریں، افلاطون کے چلے میں افلاطون کے صرف آپ کو ایک تفصیلات میں نہیں جاتا، میں افلاطون کا صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے یہاں پر۔ ابھی افلاطون صاحب نے جو فلسفہ پیش کیا اس میں وہ یہ پہلا آدمی تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے فلسفہ یہ پیش کیا کہ شادی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے سوسائٹی کو سیگمنٹ کے اندر تقسیم کر دیں، اس سیگمنٹ کے اندر کچھ اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ درمیانے ہوں گے، کچھ ادنا قسم کے لوگ ہوں گے۔ جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں ان کو شادی وغیرہ کے بکھیڑوں سے آپ نکال دیں، جو بہترین آدمی ہوں، بہترین عورتیں ہوں، ان کو آپ لے لیں حکمرانی کے لیے، اور ان کو آپ آزاد ماحول پرووائڈ کریں کہ یہ کسی وقت آزادانہ اختلاط کریں، ان سے جو بچے پیدا ہوں ان سارے بچوں کو آپ کلیکٹ کر لیں، ایک جگہ پہ رکھیں، ساری عورتیں جا کے بچوں کو دودھ پلائیں، اور جو ہے وہ کسی بچے کو نہ پتا ہو کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، ان میں سے جو بیسٹ بچے ہوں ان کو آپ نکال لیں، اور جو آپ کی رولنگ بریڈ ہوگی، اشرافیہ ہوگی، اس میں آپ شامل کر لیں۔ جو بچے کمزور ہوں ان کو مار دیں، قتل کر دیں، وہ ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو مرد کمزور ہوں ان کو مار ڈالیں، ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو بیمار ہو اس کو مار ڈالیں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ افلاطون صاحب جن کو آج دنیا جو ہے وہ بڑا وہ بنا کر پیش کرتی ہے، یہ تصورات جو ہے میں نے آپ کو پورے سیاسی تصورات آپ کے سامنے ابھی پیش کیے ہیں، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اور اب دیکھیں کہ اسلام کا تصور کیا ہے، اسلام نے کیا تصور دیا، جہاں پر وہ بالکل ایک ڈسکنیکٹ تھا، اب اسلام جو ہے وہ کنیکٹ لے کر آ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام نے تصور دیا دین کا، یعنی نہ سیاست کی بات کی سیپریٹ، نہ مذہب کی بات کی سیپریٹ، بلکہ دین کی بات کی۔ اب یہ دین کیا ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ قرآن کی زبان میں دین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قرآن کی زبان میں نا دین کے
بنیادی طور پر اس کے 4 مختلف آسپیکٹس ہیں، مطلب 4 الگ الگ مطالب نہیں ہیں، 4 مختلف اینگلز ہیں اس کے دین کے. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو بہت ساری بات آسان ہو جائے گی سمجھنے کے لیے. یعنی دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے. دین جو ہے کہیں پر اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ زمین کے کسی حصے کے اوپر اپنی حاکمیت قائم کرنے کا اعلان کر دے اور کہے کہ اب میرا آرڈر یہاں پہ چلے گا، وہ کوئی گروہ ہو، کوئی شخص ہو یا کوئی بھی طاقت ہو، تو وہ جو اقتدار قائم ہوتا ہے اس اقتدار کو دین کہا جاتا ہے. اس اقتدار، جس علاقے میں اقتدار قائم ہوا وہاں پر لوگوں نے اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا کہ بھئی ہم سرنڈر کر گئے، آپ کی بات مانا کریں گے آئندہ سے. یہ بھی دین ہو گیا کہ انہوں نے اقتدار کو تسلیم کر لیا. پھر ظاہر ہے کہ جو آرڈر دینے والا ہے اور آرڈر لینے والے ہیں، ان کے درمیان آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی پورے میتھڈز بنانے پڑیں گے، کوئی پورے پروسیس بنانے پڑیں گے، پروسیجرز بنانے پڑیں گے. تو ایک ڈیٹیل نظام بنانا پڑے گا آپ کو، معاش کیسے چلے گی اور سوسائٹی کیسے چلے گی، عدل کیسے کیا جائے گا، پولیس کیسے بنے گی، اور آپ کے سڑکوں کا نظام کیسے بنے گا، بلدیات کیسے چلیں گی، ساری دفاع کیسے کیا جائے گا. یہ پورے کا پورا سسٹم آپ کو بنانا پڑے گا. جو سسٹم بنتا ہے یہ سسٹم بھی دین کہلاتا ہے. پھر اس سسٹم، جب سسٹم بنتا ہے تو ظاہر ہے جو لوگ سسٹم کو فالو کرتے ہیں وہ ریوارڈ ملتا ہے، جو فالو نہیں کرتے ان کو پھر پنش بھی ملتی ہے ان کو. تو جو ریوارڈ اینڈ پنش ہے وہ بھی دین کہلاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو تصور دیا، ایک ایز اے ہول تصور دیا اسلام نے کہ ایک اللہ کو آپ نے ماننا ہے، اس اللہ کے ساتھ، اس رب کے ساتھ آپ نے عام آدمی کو کنیکٹ کر دینا ہے یہاں پر بالکل. یعنی کہ درمیان کا جو لیئر ہے اس لیئر کو ختم کر دیا اسلام نے، اور لیئر ختم کرنے کے بعد رب سے کنیکٹ کر کے یہ کہا کہ تم سب نائب ہو اپنے رب کے، سب کے سب نائب ہو. نائبین کا بھی کوئی کلب نہیں ہے، نائبین کا بھی کوئی گروپ نہیں ہے، سب انسان نائب ہیں اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک، وہ یہ نائبین مل کر ایک نظام تشکیل دیں گے. اس نظام کے اندر جو حاکم اعلیٰ ہوگا وہ رب کریم ہوگا. اس کے اندر حاکم اعلیٰ، اس نے احکامات دے دیے اپنی کتاب کے ذریعے سے اور اپنے نبی کے ذریعے سے. یہ احکامات اب جاری و ساری ہوں گے. ان احکامات کے ذریعے تم ذاتی تعلق بھی قائم کرو گے رب کے ساتھ. اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ڈفرینس پتہ چل جائے گا کہ جو ہم بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو ڈسکنیکٹ تھا خالق کے درمیان اور مخلوق کے درمیان میں، وہ یہاں پہ ختم کر دیا اسلام نے. یہ اسلام کا اصل کانسیپٹ اور یہ اصل انقلابی کانسیپٹ ہے یہ، کہ جس میں آپ نے ڈائریکٹ کر دیا اس کو اور اسے کہہ دیا کہ خالق نے جو آرڈرز دیے ہیں اب تمہاری ہر چیز اس آرڈر کے ماتحت ہوگی. یعنی کہ تم نے خالق کی عبادت کر کے اپنے آپ کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے، اپنے کریکٹر کو کیسے چینج کرنا ہے، تم نے اپنے جو تمہیں چیزیں دی گئی ہیں، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پیر، تم نے کیسے استعمال کرنے ہیں، تم جس سوسائٹی میں رہتے ہو اس میں تمہیں کیسے بیہیو کرنا ہے، تم نے معاش کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے تم نے، اور تم نے جو ہے وہ جتنے بھی انسان تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے ان کے ساتھ تم نے کس طرح سے تعلق قائم رکھنا ہے، کس طرح سے تم نے ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. تو یہ ہر چیز اس آرڈر کے ماتحت آ گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی باتیں ابھی تک میں نے آپ کے سامنے کی تو یہ باتیں تو کانسیپچول لیول کی باتیں ہیں ساری، ٹھیک ہے. تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ بھائی یہ اس کو امپلیمنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، ورنہ تو دنیا کہے کہ ہاں کانسیپچولی باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن یہ دنیا میں کہاں پر امپلیمنٹ ہوئی، کہاں کس نے کیا یہ کام. یہ وہ کارنامہ ہے، یہ وہ اعلیٰ ترین کام ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث کرتے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا، عملاً اس کام کو کر کے دکھایا. اس لیے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ رول ماڈل ہر معاملے کے اندر، یعنی کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے سیاست، جب آپ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، تو سیاسی زندگی کوئی ایک پارٹ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو ایمبیڈڈ نظر آئے گی، انٹیگریٹڈ نظر آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے کام کے اندر. کیونکہ یہ اس میں اسلام کسی بھی چیز کو پارٹس اینڈ پیسز میں الگ الگ نہیں کرتا ہے، ایک انٹیگریٹڈ سوچ دیتا ہے. اسی لیے دیکھیں، آپ دیکھیں پوری ایک انٹیگریٹڈ سوچ آئی. اس انٹیگریٹڈ سوچ کے اندر کرتا کیا ہے اسلام نے یہ کیا کہ بندے کو کہا کہ جتنی بھی تمہاری زندگی ہے، یعنی جو تمہاری نارمل لائف جو تمہیں دنیا میں گزارنی ہے، اس لائف کو ٹرانسفارم کر دو. یہ نہیں کہا کہ لائف کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، یہ نہیں کہا کہ غاروں میں چلے جاؤ، یہ نہیں کہا کہ رہبانیت اختیار کر لو. کیونکہ مذہب تو پہلے والا مذہب تو یہی کر رہا تھا کہ وہ جس نے
اعلیٰ درجے حاصل کرنے ہیں، دنیا گندی چیز ہے، اس کو چھوڑ کے نکل جاؤ۔ اور سیاست کیا کر رہی تھی؟ وہ مذہب کو یوز کر رہی تھی کہ ہاں ہمیں اپنے بینیفٹ کے لیے کچھ چیزیں ریچولز کرنے ہیں تو اس کو یوز کر لو، اور باقی دنیا جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے یا ایلیٹ کلاس کے لیے یا جو بھی حکمران طبقہ ہے اس کے لیے اس کو چلانا ہے انہوں نے۔ اس پورے کانسیپٹ کو اسلام نے ختم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چلا کے دکھایا۔ وہ چلایا کیسے؟ اب یہ میں اس طرف آؤں گا انشاءاللہ، جو میرا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا میری گفتگو کا، وہ اب جو ہے اگر کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا ہے تو اب اس کے آپ کو عملی چیزیں جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اب وہ جو کانسیپٹ میں نے بتایا، اب آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے اسلامی ریاست کا مقصد وجود بتا دیا کہ ہم نے اپنے رسول روشن دلائل کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ یعنی اسلامی ریاست کا اولین جو آپ کو چیز نظر آتی ہے وہ آپ کو انصاف نظر آتی ہے کہ لوگوں کے درمیان میں انصاف قائم، کوئی کلاسز نہیں ہوں گی، کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہوگی، انصاف ہوگا لوگوں کے درمیان میں۔ دوسری چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ مسلمان جن کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں گے، یعنی کہ رب سے بندے کو رب سے کنیکٹ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معاش کا وہ نظام بنائیں گے کہ جس کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ محروم نہیں رہے گا اور کوئی دوسروں کا حق چھیننے والا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، یہ کسی کو کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنے دیں گے، کسی کو کسی کا مال نہیں کھانے دیں گے، کسی کو کی جان نہیں لینے دیں گے، کسی کو کسی کی زمین کے اوپر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، کسی کو رشوت نہیں لینے دیں گے، کسی کا حق نہیں مارنے دیں گے، کسی کے اوپر ستم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جب یہ قائم ہو جائے گا تو، اور پھر یہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم احادیث مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ حکومت کے ذریعے سے ان چیزوں کا سدباب کرتا ہے جن کا سدباب قرآن کے ذریعے سے نہیں کرتا، یعنی جو برائیاں قرآن کی فہمائش سے دور نہ ہوں ان کو مٹانے اور دبانے کے لیے حکومت کی طاقت درکار ہوتی ہے۔ صرف بات نہیں کرتا بلکہ حکومت قائم کرتا ہے۔ تو یہ اسلامی ریاست کا مقصد وجود ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے مقصد وجود کی، تو آپ دیکھیں کہ اسلامی ریاست انسانوں کو کیسے، آپ نے دیگر ریاستیں دیکھی جن کو میں نے نمائندہ ان کے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، وہ آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ انسان کو کیا سمجھتی ہے، انسان کی حیثیت کیا مقرر کرتی ہے کہ اسلامی ریاست، وہ آپ یہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ جو اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس طرح میں نے عرض کیا آپ سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آ جائیں۔ پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ انسانوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی کہ انسانوں کے اندر شرف اس کو ملے گا کہ جو تقوی میں جو ہے، اللہ سے تقوی کا مطلب آسان ترین مطلب تقوی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر کام یہ دیکھتے ہوئے کرے کہ کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہے یا اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دیٹس اٹ، یہ تقوی ہے بس، کہ ہر کام یہ دیکھتے ہوئے کرے بندہ۔ آپ جب ہر کام میں دیکھنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کی زندگی خود بخود جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایلیویٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی شخصیت روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک لیڈنگ پرسنالٹی میں جو ہے وہ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی۔ تو یہ اسلام جو ہے وہ انسانوں کی حیثیت مقرر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کو یہ دعا سکھائی گئی کہ دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یعنی اقتدار کو مددگار بنانا دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک یہ ہے کہ اقتدار براہ راست مل جائے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی اقتدار موجود ہو اور وہ جو ہے وہ آپ کی پشت پناہی کے لیے وہ اقتدار آ جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کا کوئی حکومت قائم کرنے کا یا ریاست قائم کرنے کا، آج کل ایسے لوگ بڑے دانشگر آپ کو جو ہے نا وہ نظر آئیں گے کہ جن کو اپنی دانشیں دنیا میں جگہ جگہ پھونکنے کا جو ہے وہ بخار چڑھا ہوا ہے، اور وہ اس دانش کے بخار کے اندر جو ہے وہ
نہ قرآن کا ڈیپتھ میں جاتے ہیں، نہ حدیث مبارکہ کا پاس کرتے ہیں، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی جو آپ کے جتنی پوری زندگی آپ نے گزاری اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو کوئی ریاست قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی ریاست کے قیام کا حکم دیا، اور یہ تو بس ایسے ہی تھا۔ تو ایسے لوگ آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے علم حاصل کریں اور درست دلائل ہمارے پاس موجود ہوں اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل کا جو یہ انٹرنیٹ کا خاص طور پہ دور ہے، تو یہ جہاں پازیٹیو چیزیں بہت ساری پھیلاتا ہے، وہاں نیگیٹو چیزیں بھی بہت ساری پھیلانے کے کام آ رہا ہے یہ چیزیں۔ تو اس لیے اس طرف جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بھی بھائی اور ساتھی ہیں وہ اس طرف خاص طور پر توجہ دیں۔ اب دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جب میں اب میں آپ کو مثالیں دوں گا، ظاہر ہے جیسا میں نے شروع میں بات کی کہ اس میں بھی میں چیدہ مثالیں لے کر آؤں گا تاکہ آپ کے سامنے صرف ایک میں فلیور دوں گا کہ ایک حکمرانی سیاست کا جو کانسیپٹس ہوتے ہیں جو ابھی ہم نے بات کی، وہ امپلیمنٹیشن اس کی کس طرح سے آپ کو نظر آتی ہے مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے جو اوس اور خزرج کی آپس میں جو جنگ تھی، اتنی نفرت تھی کہ دونوں طرف سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرجی تھے۔ خزرج کا جو علاقہ تھا وہ مسجد نبوی آپ گئے ہوں گے، اس کے جو قریب کا علاقہ تھا وہ خزرج کا تھا، اور مسجد قباء 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جو ہے اوس کا علاقہ تھا۔ حضرت اسد بن زرارہ جو ہے کتنے زبردست صحابی تھے، اور یہ سردار تھے خزرج کے، لیکن یہ قباء کے علاقے میں نہیں جا سکتے تھے۔ کیفیت یہ تھی اس وقت جو ہے مدینہ منورہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو رفت ایسی موجود تھی اس سوسائٹی کے اندر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو جو کام آپ کو نظر آتے ہیں ریاست قائم کرنے کی چیزیں جو نظر آتی ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست تو قائم ہی نہیں کی تھی، تو سب سے پہلے جو آپ نے ہیڈ کوارٹر بنایا مسجد نبوی کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، وہ ہیڈ کوارٹر بنا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ کو اس کا ایک دستور نظر آتا ہے، پہلا تحریری دستور اگر آپ دیکھیں میثاق مدینہ، میں دکھاؤں گا ابھی آپ کو، ابھی صرف آپ اس کے پوائنٹس دیکھ لیجئے۔ پھر آپ نے وہاں پر امن اور جنگ، بھائی یہی چیزیں ہوتی ہیں نا سیاست کی، جو میں شروع سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں سیاست کی ڈیفینیشن کے ساتھ، کہ امن کے زمانے میں کس طرح سے بیہیو کریں گے، جنگ ہوگی تو کس طرح سے کریں گے، عدل کیسے دیا جائے گا سوسائٹی کے اندر، انصاف کا نظام کیسے قائم ہوگا سوسائٹی میں، سوسائٹی کے دفاع کے لیے کیا نظام بنایا جائے گا، کس طریقے سے وہ کام کرے گا، سوسائٹی کا جو معاش کا نظام ہے وہ کس طریقے سے کام کرے گا، جو اگر وہاں پر لڑائیاں جھگڑے ہوں گے تو ان کے جو ہے وہ معاملات کس طریقے سے چلائے جائیں گے، جو اس دین کو ماننے والے اس علاقے میں نہیں رہتے، اس علاقے میں رہتے ہوں گے جو اس دین کو نہیں مانتے ہوں گے، ان کے ساتھ جو ہے کس طرح بیہیو کیا جائے گا۔ بٹ ایلس از سیاست، سیاست اس کے علاوہ کیا ہوتی ہے، میں آپ کو شروع سے ڈیفینیشن بتاتا ہوا رہا ہوں کہ اجتماعی معاملات کو چلانا، اجتماعی معاملات کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو چلانا، یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں دکھائی ہیں، اور یہی وہ چیزیں تھیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایڈریس کیا۔ تو یہی تو ریاست کا قیام تھا نا، تو پہلی ریاست جو مدینہ منورہ قائم ہوئی اس نے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کیا۔ تو اولین چیز آپ کو نظر آئے گی جو ایز اے ایکشن آپ کو نظر آتی ہے وہاں پر، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام بحیثیت حکمران کیا، یعنی بحیثیت سیاستدان، بحیثیت حکمران، بحیثیت سیاسی حکمران، جو کام کرنا چاہیے لوگوں کو اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو پھاڑا نہیں، لوگوں کو توڑا نہیں، لوگوں کو لڑایا نہیں، لوگوں کو جوڑا، بھائی چارہ پیدا کیا، محبت پیدا کی، احترام پیدا کیا، رواداری پیدا کی۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی اوس اور خزرج کی، یہ اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اور جو مکہ مکرمہ سے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ کس طرح کا بھائی چارہ پیدا کیا۔ کتنا بڑا پرابلم تھا، آپ ذرا سوچیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ باہر سے اچانک آ گئے چھوٹی سی آبادی میں، معاش کا نظام کیسے چلتا، درہم برہم ہو جاتا بالکل وہ سارے کا سارا، اور لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے اس کی بنیاد کے اوپر، گروپ بن جاتے، تلواریں چل جاتی اس کی بنیاد کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 to 1 جو ہے وہ لوگوں کو نتھی کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو ہے کتنی آسانی کے ساتھ اس پورے کے پورے مسئلے کو حل کیا۔ نہ صرف معاش کا مسئلہ حل ہوا بلکہ محبت، بھائی چارہ، احترام۔ تو پہلا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ قوم کو جوڑنے کا آپ نے آغاز کیا، جو ٹوٹے ہوئے تھے ان کو توڑا نہیں، ان کو مزید نہیں توڑا بلکہ ان کو جوڑا اپنے ساتھ۔
اب جو میں سیاسی حکمت عملی کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ صرف مسلمان تو نہیں تھے، میں اوس اور خزرج چلیں جو مسلمان تھے، اوس اور خزرج میں سے وہ تو آپ نے اس طرح سے جوڑ لیا، لیکن اب وہاں تو بے شمار اور لوگ بھی رہ رہے تھے نا، مشرکین بھی موجود تھے وہاں پر، یہود موجود تھے، اور یہود تو بڑے اسٹرانگ یہود موجود تھے، اسٹرانگ قبائل تھے یہود کے، جنگی طور پہ بھی اسٹرانگ تھے، معاشی طور پہ بھی اسٹرانگ تھے بہت زیادہ، جو مشرکین تھے وہ بھی کافی اسٹرانگ تھے۔ اب آپ نے دیکھیں یہ نہیں ہوا کہ جناب علی اب ہم تو چونکہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو اب ہم ہر کسی سے بس صرف لڑیں گے اور ہر کسی کو بس صرف نکالیں گے یہاں سے اور کسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلانے سے کیوں بات کر لی، فلانے سے کیوں بات کر لی، فلاں کے پاس کیوں چلے گئے، فلانا کیوں آ گیا۔ بھائی آپ جہاں پر اسٹیٹ قائم ہوتی ہے وہاں پر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ہاں آپ نے اپنی رٹ جو ہے وہ قائم رکھنی پڑتی ہے۔ میثاق مدینہ آپ کو نظر آئے گا، میں اس کی چند شکیں صرف آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں لکھا گیا کہ اس معاہدے کے شرکا حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے، یعنی مسلمان اور یہود، بعد میں مشرکین بھی اس میں شامل ہوئے۔ جب تک جنگ رہے گی یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مصارف اٹھائیں گے، یعنی کہ جنگ اگر ہوگی کسی بھی سائڈ سے تو یہودی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے مالی طور پر بھی، اور جو اس معاہدے میں شامل ہوں گے وہ انٹرنل کوئی فساد نہیں کریں گے، کوئی چوری چکاری جھگڑے لڑائیاں مار کٹائی یہ سارے کے سارے کام جو ہے یہ لوگ نہیں کریں گے وہاں پر۔ اور رٹ کیسے قائم کی، اپنی رٹ کیسے قائم کی کہ اگر جھگڑے ہوں گے تو فیصلہ کن قوت جو ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ دیکھیں نا آپ کو سیاسی حکمت عملی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ سیاسی حکمت عملی ہے کہ آپ نے اپنا سسٹم جو ہے وہ قائم کر کے اس کی رٹ قائم کرنی ہے اور اس کو آپ نے سب سے اوپر رکھنا ہے، آپ نے اس کو، باقی سب لوگ اس کے ساتھ چلیں گے، سب کو ایلیمینیٹ تو آپ نے نہیں کرنا، نہ آپ کر سکتے نہ آپ کو کرنا چاہیے، نہ کرنا ہے ایلیمینیٹ، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر آپ نے ڈسٹریبیوشن بھی کی کہ بھئی جس کی سائڈ پہ اگر جس طرف یہود رہتے ہیں اگر وہاں سے کوئی اٹیک ہونے والا ہے، کوئی طاقت اٹیک کرنے والی ہے تو وہ اس کے رسپانسبل ہوں گے ڈیفینس کے، ہماری طرف سے ہوگا تو ہم رسپانسبل ہوں گے ڈیفینس کے۔ یہاں پر اب آپ کو جو چیزیں نظر آتی ہیں نا اس پوری حکمرانی کے اندر، مطلب ایک اولین چیز آپ کو نظر آئے گی غیر جانبداری۔ کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حکمران نے کسی ایک گروپ، کسی ایک گروہ، کچھ افراد یعنی کہ اپنے قریب ترین لوگ بھی اگر ہوں تو کہیں آپ کو جانبداری نظر نہیں آئے گی، ایبسولوٹ آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا ہر جگہ پر۔ اسی طریقے سے آپ کو وہاں پر تحمل نظر آئے گا، بردباری نظر آئے گی آپ کو، جو کہ ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی حکمران کے لیے، حکمرانی قائم کرنے کے لیے۔ اسی طرح آپ کو فیاضی نظر آئے گی، کھلا دل جو ہے معاملات کے اندر آپ کو جو ہے وہاں پر نظر آئے گا۔ پھر اپنی ٹیم، یعنی کہ ایک بہت اہم کام ہے کہ ٹیم کو تشکیل دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہوا کہ جناب علی اکیلا ایک فرد ہے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں تو اکیلا ٹھیک ہوں، اب میرے ساتھ جتنے بھی خراب ترین لوگ آ جائیں وہ ان کے ساتھ میں نظام نہیں، بلکہ آپ نے پوری ٹیم بلڈ کی اپنے ساتھ۔ آپ کو جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں، بعد میں جو ہزاروں بن گئے، تو یہ پوری ٹیم بلڈنگ کا ایک عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ جو معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں، یتامہ، مساکین، مجبور، ضعیف، بیمار، بیوائیں، عورتیں، ان کے لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہے وہ دل کے اندر نرمی بھی موجود ہے اور مکمل سپورٹ بھی موجود ہے، اور یہاں تک سپورٹ موجود ہے کہ کہا جاتا ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا میں، وہ میرے پاس آ جائے۔ یعنی یہ آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ایک سیاسی حکمران کو یہی کرنا ہے نا، اس کو جتنی بھی اس کے جورسڈکشن کے اندر جتنے بھی انسان رہتے ہیں ان انسانوں کو اس نے ایک زندگی دینی ہے، ایک اجتماعی زندگی دینی ہے ان کو، ان کا معاش، ان کا معاشرہ، ان کا دفاع، یہ سارے چیزیں ان کو پرووائڈ کرنی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ پرووائڈ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کچھ اصول میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس میں اختیار کیے، اور اس بات کو جب بھی جس زمانے میں بھی آپ سیاسی جدوجہد کریں گے اسلام کو قائم کرنے کے لیے تو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ 10 سال میں 30 لاکھ مربع کلومیٹر تک ریاست پھیلی تھی مدینہ منورہ کی، اور چھوٹے سے یونٹ سے آغاز ہوا تھا، یعنی کہ 4x4 کلومیٹر کی ریاست تھی جہاں سے آغاز ہوا، اور 10 سال کے بعد یہ 30 لاکھ مربع کلومیٹر کی ریاست تھی۔ تو آپ نے جو اصول تھے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ قرآن کے اصول، اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول، ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کمپرومائز کر لو، جب ہاتھ میں طاقت آ جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے، بالکل غلط کہتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں۔
آپ کو 4x4 کلومیٹر کی ریاست کے اندر سارے اصول ایز اٹ از امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہی اصول آپ کو 30 لاکھ مربع کلومیٹر کی ریاست کے اندر امپلیمنٹ ہوتے ہوئے، یعنی یونٹ میں اگر آپ خرابی کریں گے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگے چل کر چیزوں کو آپ ٹھیک کر لیں، آپ کو بنیاد سے ہی چیزوں کو ٹھیک کر کے لے کے چلنا پڑے گا۔ پھر ایک اور چیز جو آپ کو نظر آتی ہے اس اصولوں کے اندر، وہ یہ کہ انسانی جان کا احترام، انتہائی کوشش، جنگوں کے اندر بھی اس بات کی انتہائی کوشش کی گئی کہ انسانی خون جو ہے وہ کم سے کم جو ہے نا وہ بہایا جائے۔ اسی لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ 70-75 آپ کو غزوات اور سرایا نظر آئیں گے، لیکن 240 ٹوٹل جو ہے دشمن جو ہلاک ہوئے ہیں اس کے اندر، 240 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس کے اندر۔ تو انسانی جان کو مارنے کا ٹینڈنسی نہیں ہے کہ ہم نے مارنا ہے، لوگوں کو بچانے کی ٹینڈنسی ہے انسانی جان کو۔ یہ آپ کو ایک بیسک چیزیں نظر آئیں گی۔ پھر جو حکومتی نظم و نسق آپ کو نظر آئے گا، اس میں ایسا بعض اوقات یہ ہمارے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھڑی ہلاتے ہوں گے اور تقدس کے دائروں میں چونکہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتے ہوں گے اور ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا میرے بھائی۔ بات یہ ہے کہ، اور بہنیں بھی شاید سن رہی ہوں میری بات، تو بچے بھی سن رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سسٹم جو ہے وہ بلڈ کیا، پورا سسٹم انتظامیہ کا پورا اپنے نظام، اپنی پوری انتظامیہ، حکومتی انتظامیہ آپ نے قائم کی، عدالتوں کا پورا نظام قائم کیا، فوج کا نظام قائم کیا، خزانے کا نظام قائم کیا، تعلیم کا نظام قائم کیا۔ ان کی میں تھوڑی سی مثالیں آپ کو دیتا جاؤں گا تاکہ چند منٹ میں آپ کے سامنے ایک پکچر آپ کے سامنے آ جائے۔ انتظامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ سیکریٹریٹ موجود تھا۔ اس سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے کاتبین موجود تھے، یہ لوگ وحی لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سطح کے ذمہ داران کا تقرر کیا ہوا تھا۔ پوری ایک آرگنائزیشن تھی، جہاں جہاں تک آپ کے اقتدار پھیلتا چلا جاتا تھا وہاں تک مختلف قسم کی ذمہ داریوں کا باقاعدہ جو ہے وہ تقرر کیا جاتا تھا ان کا۔ اسی طرح اذان اور نماز کا نظام جو ہے وہ ہر جگہ پہ قائم کیا جاتا تھا۔ نئے افراد کو انڈکٹ کرنے کا، ان کی تربیت کرنے کا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا ایک پورا نظام موجود تھا۔ باقاعدہ انوینٹریز موجود تھیں، آگے بھی میں دکھاؤں گا، جو میں یہ صرف کتابت، وحی کی کتابت نہیں تھی بلکہ مردم شماری اور انوینٹریز سارے کا سارے، یعنی حکومت چلانے کے لیے جو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ ڈیٹا جمع کرنے کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکریٹریٹ میں، مسجد نبوی میں سارا کا سارا کام ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کو عدلیہ نظر آئے گی کہ جس میں چیف جسٹس آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے، لیکن آپ نیچے ججز کا تقرر کرتے تھے۔ قبائل کے اندر ججز کا تقرر کیا جاتا تھا، علاقوں میں ججز کا تقرر کیا جاتا تھا۔ ایک مثال میں نے دی ہے یہاں پہ نجران کی، کہ نجران شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے، یہ تو عیسائیوں کا بڑا ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ تھا، اور ایک وقت میں بڑے پیمانے پر کنورژن ہو گئی، اور کنورژن کی وجہ صرف دعوت نہیں تھی مسلمانوں کی، کنورژن کی وجہ صرف تقرر تھا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے عدل کی وجہ سے جو ہے نا یہ پورے کا پورا علاقہ مسلمان ہوا، نجران کا علاقہ۔ اور جو بیسک اصول بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقرر کیا کہ جب بھی ڈیسیجن لو، فیصلہ کرو، عدل کرو، دونوں طرف کی بات سنو، دونوں طرف کی بات سن کے اس کے بعد فیصلہ کرو اپنی مکمل اس کے ساتھ۔ پھر اسی طرح آپ کو فوج کا قیام نظر آتا ہے کہ ایسا ہیپ ہیزرڈ کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ پورا ڈیٹا بیس موجود تھا کہ کتنے بالغ لوگ موجود ہیں، کتنے قابل جنگ موجود ہیں۔ ان کے اندر سے باقاعدہ پیڈ لوگوں کا بھی دستہ موجود تھا جن کے باقاعدہ وظیفے مقرر تھے، اور وہ پرمیننٹ جو ہے وہ تیار رہتے تھے۔ جو آپ کو نظر آتا ہے نا کہ 10 لوگوں کا گروپ وہاں بھیج دیا، 20 لوگوں کا گروپ وہاں بھیج دیا۔ پھر اسی طرح جو رضاکار ہوتے تھے ان کی باقاعدہ ڈیٹا بیس ان کے موجود تھے، ان کے کہ کون کون سے رضاکار ہیں، کتنے بندے چاہیے تو کہاں سے کس وقت جو ہے وہ منگائے جا سکتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا ایک نظام موجود تھا فوج کا جو آپ نے بنایا، اور جو بعد میں آگے چل کر خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر اور جو ہے وہ ایکسپینڈ کر گیا اور بڑا مضبوط بن گیا۔ اسی طرح آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی ریزیڈینشل یونیورسٹی جو تھی مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر، جو کہ ایک اقامتی یونیورسٹی تھی، اس یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے سارے کے سارے، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پارٹ ٹائم فوج بھی تھے اور ہنگامی فوج، آپ ایمرجنسی آرمی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ ان کی ٹریننگ اس میں بھی ہوتی تھی، اور جب ضرورت پڑتی تھی وہ اسٹوڈنٹس فوری طور پر تیار ہوتے تھے اور ان کو جو ہے وہ مختلف جگہ کے اوپر بھیج دیا جاتا تھا ان لوگوں کو۔ اور فوج کے لیے پھر آپ کا جاسوسی کا باقاعدہ ادارہ موجود تھا آپ کا، یعنی کہ لوگوں کا تقرر تھا جو جاسوسی کی اطلاعات جو ہے وہ لوگ پہنچاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی یہ کام کرتے تھے۔
اور آپ کو اس کی بڑی بے شمار مثالیں نظر آئیں گی. ابھی موقع نہیں ہے کہ تمام مثالوں کی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھے ہوتے تھے اور وہی کے ذریعے صرف اطلاع ملتی تھی، بلکہ اپنا پورا ایک انتظام جو ایک فوجی اور ایک دفاع کا انتظام ہونا چاہیے وہ پورے کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا تھا. اسی طرح آپ کو خزانہ نظر آتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی وزیر خزانہ تھے، اور وہ ایک باقاعدہ ایک خزانے کا بیت المال کا ایک کمرہ تھا جس میں جتنا مال سامان آتا تھا وہ وہاں پر رکھا جاتا تھا. اس کی باقاعدہ انوینٹری بنائی جاتی تھی، کیا چیزیں کتنی آئی ہیں اور کتنی مقدار میں آئی ہیں، کس کس کو دی گئی ہیں، کہاں کہاں سے لائی گئی ہیں. اسی طرح ہتھیار کتنے موجود ہیں، اونٹ گھوڑے کتنے موجود ہیں، ان کے لیے چراگاہیں کتنی چاہیے، چراگاہیں کرائے پہ لینی ہیں، چراگاہیں خریدنی ہیں، جو بھی کام کرنے، یہ سارے کا سارا پورا ایک سسٹم تھا. یہ بغیر سسٹم کی چیزیں نہیں ہو رہی تھیں. مال غنیمت آتا تھا، 80% ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، 20% بیت المال میں کیسے جائے گا، کس کس کو کتنا کتنا دیا جائے گا. کیا آپ یہ ایزوم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بغیر انوینٹریز کے ہوتا ہوگا، بغیر کسی فارمولے کے ہوتا ہوگا، بغیر کوئی باقاعدہ ایک سسٹم بنائے ہوئے ہوتا ہوگا، بغیر لوگوں کا تقرر کیے ہوئے سارے کے سارے کام ہوتے ہوں گے؟ ایسا نہیں تھا. یہ سارے کے سارے کام کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم موجود تھا، حکومتی نظام موجود تھا. اسی طرح بجٹنگ کرنا، پھر اس بجٹ کے مطابق ریونیوز جنریٹ کرنا، پھر اندازے لگانا کہ کون کون سی مہمات جائیں گی، کتنے کتنے خرچے ہوں گے، وہ خرچے کہاں سے آئیں گے، اس کے لیے چندہ جمع کرنا ہے، اس کے لیے لوگوں سے اپیل کرنی ہے، اس کے لیے اپنا کوئی سامان بیچنا ہے، اس کے لیے کسی سے قرضہ مانگنا ہے، مطلب جو کچھ بھی کرنا ہے یہ پورے کا پورا خزانے کا، وزارت خزانہ کا پورا نظام موجود تھا. اسی طرح زکوٰۃ کی تحصیل آپ کو نظر آتی ہے، زکوٰۃ جمع کیسے ہوگی، زکوٰۃ تقسیم کیسے کی جائے گی، خرچ کیسے کی جائے گی. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک پورا سسٹم تھا اس کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چلا کے دکھایا اس پورے نظام کو. اسی طرح آپ کو تعلیم نظر آتی ہے جو کہ اہم ترین چیز ہے، یعنی کہ یہ تعلیم ہے جو کہ پوری ریاست کو جو ہے یکجا بھی رکھتی ہے، مضبوط بھی بناتی ہے. اور یہ تعلیم ہے جو اس ریاست کو یہ بھی بتاتی ہے کہ بندے کو اللہ سے کیسے جوڑ کے رکھنا ہے، اور سوسائٹی نے کیسے بلڈ ہونا ہے، اور نظام نے کیسے بلڈ ہونا ہے. اور مسلمانوں کو تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی اتاری ہی اقرا کے نام سے، آرڈر دیا، اقرا پڑھو، پڑھنے کا آرڈر دیا. اسی طرح اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو وہ اقامتی یونیورسٹی صفا نظر آتی ہے، آپ کو وہاں پہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، تفسیر سکھائی جا رہی ہے، جنگی فنون سکھائے جا رہے ہیں، ارینجمنٹس انتظامات کیسے کرنے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے. دور دراز علاقوں میں تعلیم کا باقاعدہ نیٹ ورک پھیلایا گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ انسپیکٹر جنرل آف ایجوکیشن مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، جو ہر جگہ گھومتے پھرتے تھے اور جگہ جگہ جا کر جو ہے وہ ارینجمنٹس دیکھتے تھے، تعلیمی ارینجمنٹس کہ تعلیم کس طرح دی جا رہی ہے، لوگوں کو ایجوکیشن میں سپورٹ کرنی ہے، کس کس کو کس طرح کی سپورٹ چاہیے. یہ سارا کام جو ہے وہ ان کے ذمہ تھا. اسی طرح آپ کو نظر آتا ہے نا کہ اگر لکھنے پڑھنے کے لیے جنگی قیدی بھی آ گئے تو ان سے معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے اتنے اتنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ تعلیم کا بھی ایک پورے کا پورا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. اس لیے کہ اگر آپ تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو پورا سیاسی نظام بیٹھ جائے گا، وہ چلے گا ہی نہیں پورا کا پورا سیاسی نظام آپ کا. صحت عامہ آپ کو نظر آتی ہے یہاں پہ کہ لوگوں کو صحت مند زندگی گزارنے کی تعلیم دینا، مطلب یہ بیسک بلڈنگ بلاک ہے کہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ بیمار ہونے سے بچو، صحت مند زندگی کیسے گزارنی ہے. قوی مومن کو پسندیدہ قرار دیا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایکٹ ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ زبان سے بول دیا صرف. باقاعدہ جو ہے وہ جسمانی کھیلوں کے ارینجمنٹس، ورزشیں، مقابلے ہو رہے ہیں، اسپورٹس ہو رہے ہیں، کشتی ہو رہی ہے، اونٹوں کی گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی ہے، نیزہ اندازی، تلوار زنی، تیراکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مقابلے منعقد کرواتے تھے، خود اس کے لیے باقاعدہ خود ایوارڈ دیا کرتے تھے اس کے اندر، مقابلوں کے اندر. آپ بائی دا وے وہ 3 نہیں ہوتے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا 5 1 2 3 4 5 جو ہے وہ انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. اس کے ساتھ اب آپ کو ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ وہ حکمران جو یہ سارے ارینجمنٹس بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی قوم کو تیار کیسے کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو تیار کیسے کر رہا ہے. سخت فیصلے، سخت کوشی اور فیاضی، مطلب یہ آپ کو ایک بڑی زبردست چیز نظر آئے گی کہ اس کے اندر سخت فیصلے بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. حکمران کو سخت فیصلے بھی کیے، لوگوں کو سخت کوشش کے لیے تیار بھی کیا. آپ کو احد کے میدان میں نظر آتا ہے کہ تھکے ہوئے لوگ ہیں، شدید زخمی ہیں، اور دشمن جو ہے وہ بھاگا ہے، تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روکا نہیں لوگوں کو، بلکہ کہا کہ پیچھے اسی حالت میں پیچھے جائیں گے. یعنی یہ ایک سیاسی حکمران کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری کی پوری قوم کو سخت کوش بناتا ہے، پوری قوم کو. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے وہاں پر. پھر آپ کو جنگی میدان میں فیاضی نظر آئے گی.
غزوہ خندق کے موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، کتنی بری حالت تھی، کھانے پینے کا سامان میسر نہیں تھا۔ اس موقع پر جو ہے وہ کافروں کا ایک سردار جو ہے وہ خندق کے کنارے پہ مارا گیا اور اس کی لاش اندر گر گئی خندق میں۔ ان لوگوں نے کہا، پیغام بھیجا کہ ہمیں لاش دے دیں، ہم آپ کو 100 اونٹ دیں گے اس لاش کے بدلے میں۔ اب آپ دیکھیں بھوک کی کیفیت دیکھیں، اس بھوک کی کیفیت میں فیاضی دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، اپنی لاش لے جاؤ اٹھا کے۔ فری میں لاش دے دی ان کے، وہ 100 اونٹ دینے کو تیار تھے۔ تو آپ کو سختی بھی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر رحم بھی نظر آ رہا ہے، فیاضی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آپ کو ملٹیپل اسپیکٹس نظر آئیں گے کہ کیسا سیاسی نظام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مضبوط بنیادوں کے اوپر اس کو ترتیب اور تشکیل دیا تھا کہ آج تک اس کی باقیات دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آج تک جو ہے وہ مسلمانوں کی جہاں پر بھی مسلمان جمع ہوتے ہیں، اجتماعیت مسلمانوں کی بنتی ہے، تو یہ اس کے بیسک بلڈنگ بلاکس اس کے ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ میں ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ فیاض ہی ہیں، بلکہ جہاں پر دشمن کا ناطقہ بند کرنے کی ضرورت پڑ جائے وہاں آپ اس طرح سے سخت بھی ہو جائیں گے۔ یعنی ثمامہ بن اسال جو ہے، جو نجد کے یہ جو ریاض ریجن کے جو وہ تھے سید تھے، جو بادشاہ تھے یہاں کے، تو وہ جب ایمان لے کر آئے تو انہوں نے جو ہے وہ جو یہاں سے چونکہ غلہ جاتا تھا یہ قسیم وغیرہ کے علاقے سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے لیے، تو انہوں نے بند کر دیا سارا، انہوں نے کہا کہ غلہ نہیں ملے گا تم لوگوں کو۔ اب انہوں نے ظاہر ناطقہ بند ہو گیا، جب ناطقہ بند ہوا تو انہوں نے پھر ریکویسٹ بھیجی مدینہ منورہ، مکہ والوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے، ایک تو احسان کیا ان کے اوپر کہ ان کا وہ غلہ کھلوایا، اور پھر غلہ خریدنے کے لیے اپنے پاس سے 500 دینار بھی، درہم نہیں، 500 دینار جو ہے وہ گولڈ کوائنز ہوتے ہیں، تو 500 دینار بھی دیا ان کو کہ لو بھائی غلہ خریدنے کے لیے تمہیں پیسے بھی دے رہے ہیں۔ پھر آپ کو نظر آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ جس طرح سے یہود اور مشرکین اپنا گٹھ جوڑ کر رہے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے گٹھ جوڑ کو ختم کروایا۔ پھر آپ کو فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی نظر آتا ہے کہ 10,000 آدمی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ٹرک جو ہے وہ آرڈر جاری کیے، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ 10 لوگ یا 20 لوگ مل کر ایک چولہا جلایا کرتے تھے، تو اگر 10,000 آدمی ہیں تو 1,000 چولہے جلیں گے۔ تو آپ نے آرڈر جاری کیا کہ 10,000 بندے ہیں، ہر آدمی اپنا اپنا چولہا جلائے گا۔ تو جب ہر آدمی نے اپنا اپنا چولہا جلایا تو 10,000 چولہے روشن ہو گئے، اور دشمن کے اوپر ایسا روب پڑا کہ وہ خود ہی انہوں نے کہا بھائی سرنڈر ہی کر دو، تو جو ہے نا وہ اس کے اندر ویسے بھی ہار تو وہ جاتے، لیکن بلا جنگ جو ہے اتنا روب ان کے اوپر طاری کر دیا۔ تو آپ کو یہاں سے بھی یہ نظر آتی، کیا آپ کیا کہیں گے ان ساری چیزوں کو؟ کیا یہ سیاسی حربے اور سیاسی طریقہ کار یہ ساری چیزیں نہیں آپ کو نظر آتی ہیں اس پورے کے اندر جو آپ کو میں نے ابھی جتنی چیزیں یہاں پر پیش کی؟ اسی طرح پھر آپ کو کشادہ دلی نظر آئے گی وہاں پر، کہ تنگ دلی نہیں ہے، دشمن ہے جس نے کل تک مارا تھا لیکن اس کو معاف کر دیں گے اب ہم، کیونکہ اب ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے، تو اب ہم ماریں گے نہیں، اب ہم تمہیں معاف کریں گے، اور پھر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ کل تک وہ مجھے مار رہا تھا، میرے چچا کو جو ہے وہ کلیجہ نکال کے چبا رہا تھا، اور آج وہ ایمان لے آیا تو وہ جو ہے وہ بھائی اور بہن بن گئے وہ۔ اور پھر ظاہر ہے کہ خدا کی بندگی اور عالمگیر قوت، ہماگیر عدل و انصاف، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پورا جو کنڈکٹ ہے اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہاں پر۔ اور اس میں ایک اور بہت اہم ترین چیز ہے وہ جس کو کلچر بننا چاہیے، یہ کلچر بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکر آخرت کا جو کلچر ہے نا، جواب دہی کا کلچر، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا کلچر، اللہ کو ایک چیز کا کہ ایک خیر کا چھوٹا سا ذرہ کرو گے تو اس کا اللہ کو جواب دینا ہوگا، ایک چھوٹی سی بدی کرو گے تو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اس کلچر کو سوسائٹی کے اندر پھیلانا، یعنی ایک اسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ نے صرف قانون نافذ کر دیا، بلکہ اس تربیت کے ذریعے سے آپ نے وہ کلچر بھی بنایا کہ جس کلچر کے اندر جو ہے نظر آتا ہے آپ کو کہ لوگ جو ہے وہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے سزا حاصل کرنے کے لیے خود آتے ہیں کہ مجھے سزا دی جائے۔ تو یہ ایک اور پہلو آپ کو نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا، کہ سیاست اگین میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے شروع میں ڈیفائن کر دیا تھا کہ یہ تو بہت ہی گڈ، بہت ہی بہترین چیز ہے، ہمارے یہاں اس کو خام پہ بدنام کیا گیا۔ آخری میں جا رہا ہوں اس کو اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف، تو جو آپ کو بڑی چیدہ صفات میں صرف آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کا جو تھا نا انتہائی اعلیٰ پیمانہ قائم کر دیا۔ ایمانداری کا ایمانداری پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ آپ نے اعلیٰ ترین۔
جھوٹ اور بدعہدی یہ قبول نہیں کی جائے گی کسی صورت کے اندر بھی. جھوٹ اور وعدہ پورا نہ کرنا یہ دونوں کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے. پھر اچھی ٹیم تیار کرنا, یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اچھی ٹیم تیار کرتا ہے اور اچھی ٹیم میں سے اچھے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے, پھر ان کو کام تفویض کرتا ہے, ان کی ٹریننگ کرتا ہے اور پھر ان کو تیار کرتا ہے ذمہ داریاں لینے کے لیے. یہ آپ کو نظر آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات مبارکہ کے اندر, آپ کو پورے کام کے اندر یہ چیز نظر آئے گی. پھر کمیونیکیشن, یہ ایز اے لیڈر اور ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز اے رولر, یہ اہم ترین چیز ہے کہ آپ کس طرح لوگوں سے ان کی زبان میں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چیزیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کس طرح آپ اپنے خیالات, اپنے نظریات, اپنے جو آپ لوگوں سے کام کروانا چاہتے ہیں وہ چیزیں کس طرح لوگوں کو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. پھر ایک اور اہم ترین چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں تو لیڈر نے ٹینشن نہیں دکھانی, وداؤٹ اینی ٹینشن جو ہے وہ آپ نے بیہیو کرنا ہے اس کے اندر. انتہائی پورا اعتماد آپ کو شخصیت نظر آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے آبجیکٹو کے ساتھ اسٹیک بالکل نظر آئیں گے کہ جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنا ہے, ہمیشہ اس کے اوپر رویہ ہمیشہ مثبت آپ کو نظر آئے گا, کہیں نیگیٹیوٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی. پھر جدت نظر آئے گی آپ کو, انوویشن نظر آئے گی آپ کو وہاں پہ. ایسا نہیں ہے کہ ایک انوویٹو چیز سامنے آتی ہے جنگ جیتنے کے لیے اگر خندق کی صورت میں, تو اس کو اڈاپٹ کیا نا, انوویشن کو اڈاپٹ کیا, اس کو اپنے آپ کو بند نہیں کر لیا کہ نہیں ہم نے تو اب تک یہی سیکھا ہے, ہم تو اسی کے مطابق چلائیں گے اور اسی کے مطابق چلیں گے. نہیں, انوویٹو آئیڈیاز جب تک آپ نہیں لائیں گے دنیا کے اندر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ چیز ہمیں وہاں سے نظر آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے. پھر ہنگامی صورتحال سے آپ نے کیسے نمٹنا ہوتا ہے, یہ چیز آپ کو وہاں سے نظر آتی ہے. تو یہ میں نے کچھ خصوصیات بھی تھوڑی سمرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. امید کرتا ہوں کہ شاید میں اس مقصد میں کامیاب ہوا ہوں گا کچھ نہ کچھ جس کے لیے آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا تھا. اور میں صرف یہاں پر دہرا دوں آپ کے سامنے کہ ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے سیاست کی ڈیفینیشن پیش کی کہ سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسانوں کے اجتماعی معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے کیا کیا میتھڈ ہونے چاہیے, کس طریقے سے کرنا چاہیے, اسے سیاست کہا جاتا ہے. یہ سیاست دنیا میں جو بادشاہ اور دیگر لوگ کرتے رہے ہیں وہ اس طرح کرتے رہے ہیں کہ وہ دنیا کو ڈسکنیکٹ رکھتے رہے ہیں ان کے خالق کے ساتھ, ان کے معبود کے ساتھ, اور خود خالق اور معبود کا کردار پیش کرتے رہے ہیں. آج کی دنیا میں بھی جو مغربی جمہوریت ہے وہ دراصل معبود ہی ہے بنیادی طور پر. اس کو ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل میں. پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ مذہب, سیاست اور دین کے اندر کیا ڈفرینس ہوتا ہے, اور اسلام نے کیا ایک بڑا انقلابی تصور پیش کیا مذہب اور سیاست کو ملا کر. پھر ہم نے بات کی کہ اس کی امپلیمنٹیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران آپ کے اندر کیا کیا میجر خصوصیات, ظاہر ہے کہ میں ساری یہاں پہ ڈیفائن نہیں کر سکتا, وہ میں نے ڈیفائن کی ہیں. تو یہ میں نے کوشش کی کہ جتنا بھی وقت ہمارے پاس تھا اس میں آپ کے سامنے اس کو ایک پورا, یہ ظاہر ہے کہ دریا بھی نہیں بلکہ یہ تو پورا سمندر ہے ذات بابرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو تو کسی کوزے میں بند کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن میں نے اس میں سے چند قطرے لے کر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو مکمل طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے تن, من, دھن اور وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آمین ثم آمین. جزاکم. ایکسپلین کیا, اور ظاہر سی بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کے ہی رول ماڈل ہیں, اور انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک سوال عام طور پہ لوگ اٹھاتے ہیں, خاص طور پہ جو مذہب سے دور ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اتنا اچھا سسٹم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا, پورا ایک نظام جس کو ہم کہتے ہیں نا اسلامی نظام حکومت, تو پھر وہ 40-50 سال کے بعد پھر وہ کیوں ختم ہو گیا؟ تو یہ ایک سوال کا کیا مدلل جواب ہوگا ہمارا؟ اصل میں یہ جو ہے نا یہ بڑی غلط فہمی پہ اور بڑا غلط پروپیگنڈا ہے کہ ختم ہو گیا تو آج ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ آج دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان کیوں موجود ہیں؟ آج یہ 1.5 ارب مسلمان جو ہے وہ نیکی کے پرچارک کیوں ہیں؟ کیوں نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں, چاہے برائی کر رہے ہوں لیکن نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں, برائی کو برائی سمجھتے ہیں, اور جہاں پر بھی ہوتے ہیں نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, برائیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پر بھی ہوتے ہیں اپنی حکومتوں کو پریشرائز کرتے ہیں ٹھیک کنڈکٹ کرنے کے لیے. تو ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی بالکل ہی ختم ہو گیا, اس کے اثرات تو آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی نظام آیا وہ چند سال بھی کہیں قائم نہیں رہا. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اگر کمیونزم بھی تھا تو جو کمیونزم تھا اصل کمیونزم وہ تو کئی سیکنڈز کے لیے بھی دنیا میں قائم نہیں ہوا.
اور بالکل ہی ختم ہو گیا, وینش ہو گیا دنیا سے جو ان کی باتیں بھی تھی وہ. لیکن اسلام تو موجود ہے اور آج بھی اپنے فروٹس دے رہا ہے دنیا کو. اس زمانے میں بھی اس نے فروٹس دیے ہیں. ظاہر ہے یہ چیزیں تھوڑا فرق یہ اس لحاظ سے پڑتا ہے کہ ایک نبی جب چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو نبی کی اپنی ایک ذات ہے, ایک ہستی ہے, ایک اعلیٰ ترین ہستی ہے. نبی کے بعد جب ظاہر ہے کہ ان کے خلفاء آئیں گے تو وہ ایک درجہ کم ہوگا. ان کے بعد جب ان سے کمزور لوگ آئیں گے تو اس کے بعد پھر درجات ہوں گے اس کے حساب سے. تو وہ ڈیٹوریٹ تو ہوتی ہیں چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی وہ تو چند سال چلا اس کے بعد ختم ہو گیا. وہ تو آج تک چل رہا ہے نا ماشاءاللہ, فروٹ دے رہا ہے اپنے. جی حلقہ بلال سے کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم حامد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. میں محمد زید بات کر رہا ہوں. حلقہ بلال سے ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ہمارے ناظرین عمیز بھائی ابھی ریسنٹلی منتخب ہوئے, ان کی نظامت میں ہم لوگ سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ہمارا ایک پوائنٹ تھا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے ماشاءاللہ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے سیاست کو اور دین کو. ابھی جو جماعت اسلامی سیاست کر رہی ہے کیا یہ اسی ماڈل پہ کر رہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا, جو یوز کیا تھا؟ زید بھائی یہ سوال شاہد بھائی سے کریں گے ہم انشاءاللہ. آپ کا یہ والا سوال ہم شاہد بھائی سے کریں گے. اس کے علاوہ سوال ہے تو آپ بتائیے. یہ والا سوال میں نے نوٹ کر لیا, یہ ہم شاہد بھائی سے کریں گے. اب آپ دوسرا سوال کر لیں موضوع کے حوالے سے. دوسرا سوال ہے کہ ابو العلا بھائی میرا پورا سوال آپ کب لیں گے؟ چلے پھر اب دوسرا سوال ہے تو دوسرا آپ کر لیں دوسرا سوال کر لیں. پہلے سوال کا اگر ٹکڑا ہے تو ٹکڑا پیش کر دیجئے. چلے زید بھائی آپ دوسرا کوئی سوال پوچھے, ہم جو ہے وہ حلقہ منتزہ چلتے ہیں. حلقہ منتزہ سے کوئی سوال ہے اگر؟ ظفر بھائی آپ کے حلقے سے کوئی سوال ہے؟ اور مصلحت پسندی کی بنیاد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی؟ اس کے بعد ایک اور بھی سوال ہے, پہلے اس سوال میں. ہاں نہیں, اس میں اس سوال کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں, تو وہ انشاءاللہ اس پر میرے پاس شاہد بھائی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جن معنوں میں ہمارے یہاں مصلحت پسندی کہا جاتا ہے, حالانکہ مصلحت کے بھی کئی مطالب ہیں, لیکن جن معنوں میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ان معنوں میں مصلحت پسندی کبھی نہیں کی, حکمت عملی اختیار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی ڈیٹیل بات شاہد بھائی کریں گے انشاءاللہ. چلیں ایک اور بھی سوال ہے ایک بھائی کا کہ نبی